حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب ان کی صورت مکمل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کا علم ظاہر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو احترام میں سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا اور وہ مردود قرار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس نے دھوکہ دے کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف وہ پھل کھایا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن انہیں اور ان کی سارے اللہ کی عبادت کریں اور آزمائش میں کامیاب ہوں۔ سبق تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ انسان کی عزت علم و تقوی سے ہوتی ہے۔